السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست تیزی سے بدل رہی ہے۔ وہ ہو رہا ہے جس کا چند سال پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے۔ واشنگٹن میں ایک خصوصی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ بھی شریک تھے، جن کی کوششوں یا دباؤ کے باعث عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے عوض امریکہ UAE کو جدید ترین لڑاکا طیارے اور اسلحہ فراہم کرے گا، یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں فائدے میں رہیں گے۔ اس اسلحے کے لیے عرب ممالک امریکہ کو اربوں ڈالرز ادا کریں گے، جبکہ اسرائیلی مصنوعات متحدہ عرب امارات اور بحرین سے پوری عرب دنیا میں دستیاب ہوں گی۔ سیاسی، تجارتی اور اقتصادی جو یہ سارا فائدہ ہے اسرائیل کو ہوگا۔ فلسطینی بیچارے ہر طرح سے گھاٹے میں رہیں گے۔ پاکستان میں یہ بحث عام ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ عوام کی اکثریت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف خواص میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزراء کی اکثریت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو کئی حکومتوں کے اسرائیل سے رابطے رہے ہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل سے رابطے موجود تھے۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے کہنے پر اسرائیلی حکام سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس وقت حکومت کی حکمت عملی یہ تھی کہ اسرائیل اور بھارت کو قریب ہونے سے روکا جائے اور اسرائیل کو قائل کیا جائے کہ بھارت کو اپنی فوجی ٹیکنالوجی نہ بیچے اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہ کرے۔ اسرائیل کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن دوسری طرف اسرائیل پاکستانی رابطوں کے باوجود پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ بھارت کے ساتھ کئی معاہدے کیے، یہاں تک کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے بھارت کی عملی مدد کی۔ سیدھی سی بات ہے، فارمولہ ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے، اس لیے اسرائیل ایک دشمن ریاست کی طرح ہی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو پاکستان کے دوست ہیں، اسرائیل کے دشمن تھے، لیکن ان کی یہ دشمنی اچانک دوستی میں بدل گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے صدیوں کی دوستی ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس اور موساد کے ایجنٹ عرب ممالک میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ایک طرف امریکہ، سعودی عرب، بھارت اور اسرائیل ہیں اور دوسری طرف چین، ایران اور روس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین سے وابستہ ہے، لیکن دوسری طرف حکومت میں شامل بعض لوگ امریکہ کا دم بھرتے ہیں۔ ان کے بچوں کی شہریت اور ان کے اپنے کاروباری مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں۔ یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ جس طرح ماضی میں پاکستان کے چین اور امریکہ دونوں سے اچھے اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اب بھی وہ پالیسی جاری رکھی جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اور چین دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اسی طرح ہمارے سعودی عرب اور ایران دونوں سے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جو ہے سعودی عرب کی عملی اور فوجی مدد کریں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال ہے۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ ہمیں امریکہ اور چین دونوں کی ضرورت ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں
لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں. پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے مفادات بھی امریکہ اور برطانیہ سے وابستہ ہے. معاشی طور پر کمزور ہونے اور قرضوں کے بوجھ کے باعث ہمیں امریکہ، چین اور سعودی عرب سے مالی مدد کی ضرورت ہے. ایک دور تھا پاکستان اسلام کا قلعہ کہلاتا تھا اور اسلامی دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی تھی. لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں. بعض وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو پاکستان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گا اور مجبوراً پاکستان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. پاکستان کے دوست ترکی کے پہلے ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم ہیں. رپورٹ ہے کہ سعودی عرب اور عمان بھی اسرائیل کو جلد تسلیم کر لیں گے. مسجد الحرام کے امام عبد الرحمن السدیس نے 5 ستمبر کو اپنے خطبے میں سعودی عرب کی نئی پالیسی بیان کر دی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے. ان کے خطبے میں یہودیوں سے تعلقات بہتر کرنے کا کہا گیا. ان کے اس خطبے کو سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر کیا گیا، جس کا مطلب یہ سرکاری پالیسی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد عبد الرحمن السدیس کو امام کعبہ کے طور پہ جانتی ہے. وہ ماضی میں جب اپنے خطبات میں فلسطینیوں کا ذکر کرتے تھے تو درانداز اور جاریت پسند یہودیوں کے خلاف فلسطینیوں کی فتح کی دعائیں بھی مانگتے تھے. اسرائیل کی بربادی کی باتیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ اپنے خطبے میں انہوں نے یہ حوالے دیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یہودی ہمسایوں سے کتنی اچھی طرح پیش آتے تھے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہودیوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے اس بیان کا مقصد سعودی عوام کی رائے ہموار کرنا ہے، عرب ممالک کے عوام کی رائے بدلنا ہے جو اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہیں چاہتے. اب ایک بہت خوفناک خبر ہے. ایک رپورٹ کے مطابق، اور شیخ رشید نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کو فرقہ واریت کی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرائے جائیں. یہ فسادات معمولی نوعیت کے نہیں ہوں گے، بلکہ حالات کو اتنا خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسا کہ شام اور یمن میں ہو رہا ہے. اب تک ہماری فورسز نے، اداروں نے اس سازش کو ناکام بنایا. عوام نے بھی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. لیکن بعض اوقات سازش اتنی گہری ہوتی ہے کہ فوری رد عمل آ جاتا ہے جس سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. ہمیں انتہائی ہوشیار رہنا ہے. دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.